نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اساتذہ گرامی قدر، عزیز طلباء، جملہ حاضرین، خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں قرآن کے حوالے سے اکٹھا ہوئے. اس مجلس کی نسبت قرآن کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت قرآن کی طرف ہو، جس چیز کی اضافت قرآن کی طرف ہو. آپ جانتے ہیں کہ مضاف جو ہے، مضاف الیہ سے وہ کچھ حاصل کرتا ہے. یہ نحو میں آپ نے پڑھا، تعریف معرفہ ہے تو اس کے اندر معرفیت آتی ہے، علم ہے تو اس کے اندر خصوصیت آتی ہے، نکرہ ہے تو بھی اس کے اندر خصوصیت آ جاتی ہے. تو قرآن کی طرف اس مجلس کی نسبت ہے جو سب سے عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس قرآن کے حفاظ کے حوالے سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، جنہیں حملۃ القرآن کہا جاتا ہے، جنہیں اہل اللہ و خاصتہ کہا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم مجلس ہے اور کتنا اہم موقع ہے. مسابقہ حفظ قرآن جو جامعہ کے اندر منعقد ہوا، اس سے پہلے بھی 1-2 بار ہو چکا ہے، اور اللہ کے فضل سے طلباء اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اور دلچسپی لینی بھی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ابھی مسجد میں شیخ الجامع حفظہ اللہ نے اشارہ کیا کہ مسابقوں میں شرکت کر لینا یہی کامیابی ہے. آپ کی پوزیشن آئے نہ آئے اس کی فکر نہ کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مسابقے میں نام لکھوا لینا اور مسابقے میں داخل ہونے کی ہمت جٹا لینا یہی کامیابی. کتنے بچے جو ہے اس کی بھی ہمت نہیں جٹا پاتے. تو اگر طالب علم کی زندگی میں اور اس طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو کچھ لوگوں کے بیچ پیش کرنے کی آپ ہمت پا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہر طالب علم کو اس طرح کا اقدام ضرور کرنا چاہیے، وہ چاہے حفظ قرآن ہو، چاہے حفظ حدیث کا مسابقہ ہو، مقالہ نویسی کا ہو، تقریر کا ہو، حفظ متون کا ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسابقہ، کوئی بھی کمپٹیشن، بلکہ کوئی بھی پروگرام ہو، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. قطع نظر اس سے کہ آپ اپنے آپ کو کلی طور پر اس کے لیے تیار پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس سے تجربے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے سوالات کیے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ، میرا تو نمبر آنے سے رہا، فلاں نے بھی نام لکھایا ہے، فلاں نے بھی نام لکھایا ہے، یہ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، تمہارا کوئی نمبر نہیں آئے گا. یہ کبھی مت سوچیے گا. میں بھی جاؤں گا اس میں، اگرچہ کہ میں فلاں جیسا نہیں ہوں، لیکن ہوں تو ایک طالب علم تو ہوں، ایک کوشش کرنے والا ہوں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خیر کے کام میں ہمیشہ جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. یہ طلب علم کی دنیا، یہ پوری کمپٹیشن کی دنیا ہے. اس میں جب تک کہ آپ کا ذہن جو ہے تنافس کا، مقابلہ آرائی کرنا ہوگا، تب تک آپ جو ہے کامیابی آپ کو ملنا مشکل ہے.
تو اس لیے اس طرح کے کسی بھی موقع کو فوت مت ہونے دیجیے، تقریر ہو، تحریر ہو، حفظ قرآن ہو، حفظ کوئی کسی بھی طرح کا، ابھی آپ ایک محدود دائرے کے اندر ہیں، ابھی آپ اپنے آپ کو 500-600 بچوں کے بیچ میں آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اس سے بڑی دنیا آپ کو ملے گی، وہاں ہزاروں کے بیچ آپ کو کھڑے ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مواقع پر اگر آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کیے رہیں گے تو اس بڑے موقع پر آپ کے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ تو یہ ایک تجربہ، یہ ایک کوشش ہے، اور علمی زندگی میں اس طرح کی کوششیں، اس طرح کے تجربے بار بار کرنے چاہیے۔ اور حفظ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، 30 پارہ کوئی اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہے، تو یہ حفظ جو ہے آپ جانتے ہیں بڑی مشکل چیز ہے۔ قرآن دل کے اندر محفوظ رہے، آپ کے حافظے میں محفوظ رہے، جو حفاظ ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کو روکے رکھنا اور حفظ کو پختہ رکھنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور جیسا کہ میں نے مسابقے کے ابتدائی پروگرام میں اشارہ کیا تھا، وہ حدیث پڑھی تھی کہ تعاہدوا ھذا القرآن، کہ اس قرآن کو برابر اس میں لگے رہو، کیونکہ یہ جو ہے رسی بدے ہوئے اونٹ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کھل کر کے بھاگتا ہے۔ تو یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ اگر آپ اس میں نہیں لگیں گے تو پھر یہ رکنے والا نہیں۔ اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی حافظ قرآن کبھی اس کا رمضان جو ہے ناگا نہیں جانا چاہیے تراویح سے، اس لیے کہ جب 1-2 سال تراویح کوئی حافظ نہیں پڑھاتا ہے، یہ تراویح پڑھانا ہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب آدمی مجبور ہوتا ہے طوعاً و کرہاً اس کو دہرانے پر، یاد کرنے پر، اور جب تک کہ مجبور نہ ہو تب تک اس طرح کا وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو یہ مسابقے بھی ایک طرح کا فرصت ہوتے ہیں، ایک طرح کا موقع ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ قرآن کا مراجعہ کریں، قرآن کو دہرائیں، اور اس کو اچھی طرح سے پوری ترتیب کے ساتھ کہ کہاں کیا ہے، کہاں متشابہ ہے، کہاں کس طرح سے سوال کیا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں حفاظ کو رکھنی چاہیے۔ ایک بات اس موقع پر اور یاد آ رہی ہے، بلکہ برابر میں اس کو موقع بموقع ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر، جماعت اہل حدیث کے اندر قرآن کے تعلق سے وہ شوق، وہ جذبہ اور وہ اہتمام نہیں پایا جاتا جو پایا جانا چاہیے، چاہے حفظ قرآن کا معاملہ ہو، چاہے تجوید قرآن کا معاملہ ہو، یا قرآن سے متعلقہ علوم کی خدمت کا معاملہ ہو، بحوث و دراسات کا معاملہ ہو۔ اس میں ہم یعنی علی الاعلان کہتے ہیں کہ اس میں ہم پیچھے، اور دوسرے لوگ اس پر طنز کرتے تھے کہ اہل حدیث جو ہے حدیث ہی کو لے کر کے مگر ایسے ان کا قرآن کی طرف ان کا کوئی توجہ نہیں۔ اب میں تو کہتا ہوں کہ حدیث ہی کی طرف کہاں توجہ رہی، وہ حدیث جو ہمارا تخصص تھا، وہ حدیث جو ہمارا اختصاص مانا جاتا تھا ہندوستان کے اندر، وہ بھی جاتا ہے، تو دونوں ہاتھ ہمارا خالی ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کے تعلق سے میری یہ بھی درخواست ہے، یہاں حفاظ معلمین بھی موجود ہیں، ان سے بھی اور طلباء سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو داغ لگا ہوا ہے، اس داغ کو کیسے چھڑایا جائے، اس میدان میں ہم کیسے پختگی حاصل کریں۔ آپ جو ہے انڈیا پیمانے کے جتنے مسابقے ہوتے ہیں، بلکہ حال نیپال پیمانے کے بھی مسابقوں میں میں شریک ہو چکا ہوں، ہم نے یہی دیکھا، یعنی اپنی جماعت مسابقے منعقد کرتی ہے لیکن بڑے بڑے انعام دوسرے لے جاتے ہیں۔
اور چند سالوں پہلے جامعہ میں بھی اس طرح کی ایک میٹنگ میں یہ بات آئی تھی، اس کا لوگوں نے اعتراف کیا اور افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ معاملہ، یہ جو کمی ہے ہمارے اندر، اس کمی کو کیسے دور کیا جائے۔ مسابقے ہوتے ہیں، طلبا کا حفظ سنا جاتا ہے، اس کی تجویز سنی جاتی ہے، اور مسابقے کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی سنا جاتا ہے، تو حقیقت میں افسوس ہوتا ہے۔ حفظ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں، ان میں سے ایک چیز وقف وصل کا مسئلہ ہے۔ قرآن کو پڑھتے وقت کہاں وقف کیا جائے، کہاں نہ کیا جائے، کہاں اعادہ کیا جائے، کہاں نہ کیا جائے، اس طرح کی اس سے متعلق ایسی غلطیاں ہمارے حفاظ کرتے ہیں، بلکہ حفاظ سے بھی آگے مطلب یہ کہ آپ حضرات کو، آپ میں سے کوئی عالمیت میں ہے، کوئی کلیے میں ہے، جو اچھا خاصا مرحلہ گزار چکے ہیں قرآن فہمی کا، یا قرآن سمجھ سکتے ہیں نحو صرف وغیرہ کی وجہ سے، تو معنی مفہوم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں یا سمجھنا چاہیے کہ ہاں کس جگہ ہم وقف کریں گے تو وقف جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ اور یعنی ایسی مثالیں ہیں، اس پر بہت پہلے میں نے لکھا تھا، تو ان کا تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ زیادہ ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ایک اچھی شروعات کر لیجیے یا ایک اچھا تسلسل کر لیجیے۔ جامعہ نے یہ مسابقے کا جو اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ ہر سال اس طرح کے مسابقے منعقد ہوں گے، لیکن آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ صرف مسابقے ہی کی حد تک اپنے آپ کو محصور نہ رکھیے، اس کتاب کو، اللہ کی کتاب سمجھ کر کے اپنے سینوں میں اس کو اور زیادہ پختگی کے ساتھ محفوظ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں اہل القرآن اور اہل اللہ و خاصتہ، ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان کے قرآن کے رنگ میں رنگ جانے کی جو اہمیت ہے اور ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیے۔ جامعہ نے یہ اہتمام کیا ہے، تقریباً 60,000 کا انعام آپ حضرات کے لیے، تمام متسابقین کے لیے، اور دیگر اخراجات جو ہے 60,000 کا ایک مشت خرچ جامعہ برداشت کر رہا ہے، صرف آپ کی بھلائی کے لیے، کہ آپ جو ہے اس میدان میں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، آگے آپ کو ایک تجربہ ہوگا، آگے اس تجربے کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور آگے کے جتنے بھی پروگرام ہوں ان پروگراموں میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن کے حفظ کو بھی، اور قرآن کا جو اصل مقصد ہے عمل بالقرآن یا فہم القرآن، تدبر القرآن اور پھر عمل بالقرآن، قرآن کے سارے حقوق کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔